کہ 1947 کے اندر جس وقت جنگ آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی اور انگریزوں کے تسلط سے، ان کے ظلم سے اس ملک کو آزاد کرایا گیا، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ملک کی تمام برادریوں نے، ملک کے تمام مذاہب کے لوگوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی اور ملک تقسیم ہوا، تو کچھ شرپسند عناصر نے اپنے سر کو ابھارا اور اس ملک سے الگ ہونے کی اور اس ملک کو بانٹنے کی جو سازش رچی، اور اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو، مزاروں کو، ان کو، اپنے اداروں کو، مسجدوں کو فراموش کرتے ہوئے اپنے الگ ملک کی ڈیمانڈ کی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ وفادار اور غیور مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک اپنے سروں کو لٹکوایا ہے، اپنے کفنوں کو میلا کیا ہے۔ تو کس طریقے سے ہم اس مٹی کو چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے اکابرین سے، اپنے علماء کرام سے وفاداری کا ان علماء کرام نے ثبوت دیا، ان مسلمانوں نے ثبوت دیا جنہوں نے اس وطن سے محبت کی، جنہوں نے اس مٹی کو چھوا اور یہ بات کہہ دی مر جائیں گے کہ اس ملک کو نہ چھوڑیں گے، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے۔ اس بات کو کہہ کر انہوں نے عزم مسلم کیا تھا کہ آج یہ عہد کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اس ملک سے اٹھیں گے تو ہمارا اس ملک سے کفن ہی اٹھے گا، یہ ہمارا جسم مرکز ہی اٹھے گا۔ آج اسلام کے نام لیوا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے آتنکوادی اور ہم کو اپنا کلمہ شریف بھائی کہنے والے کشمیر کے اندر، پہلگام کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے آتنکی حملہ کیا اور بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، میں صاف کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی کا ناحق قتل کرتا ہے تو وہ ایک آدمی کا قتل نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ تو آپ یہ بات کہتے ہیں مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو مار کر، سیاحوں کو مار کر آپ یہ آواز سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ہم نے جہاد کا کام کر دیا، جہاد کا فریضہ انجام دے دیا۔ وہ لوگ جو گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ معصوم لوگوں پر آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں، ان پر تلوار کو سونپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین کے نام لیوا ہے، کلمے کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن کو تم نہیں مانتے، آتنکوادی ہو، دہشت گرد ہو، اور تمہاری زبان کو لگام نہیں، تمہارے ہاتھوں کو لگام نہیں، صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اور صرف قرآن کا بہانہ لے کر، قرآن کا نام لے کر مدارس کو، علماء کو، اکابرین کو جس طریقے سے تم نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً اللہ بھی تم کو کبھی قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بات بھی ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا تھا، اگر ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تو ہمارے ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور علماء دوبارہ سے اس آزادی کی لڑائی کے لیے اور اس قربانی کو دینے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ زور سے بولے انشاءاللہ۔ اور یہ وقت اتنا نازک چل رہا ہے کہ آپ کو صرف مدرسوں کی مسندوں تک، مسجدوں کے مصلوں تک نہیں محدود رہنا ہے، بلکہ آپ کو تخلیقی میدان کے اندر آگے آنا ہے، آپ کو سائنس کے اندر آگے آنا ہے، آپ کو وکالت کے اندر آگے آنا ہے، آپ کو ہر میدان کے اندر آ کر اپنا لوہا منوانا ہے۔ اور یہ بات بتانی ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ اس ملک کے جتنے حقدار ہیں، مسلمان اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے، علماء اور طلبہ اور فضلاء بھی اتنے ہی اس ملک کے حقدار ہیں۔ ہم کہتے نہیں، ہم زیادتی کی بات نہیں کرتے، لیکن اس بات کو اس ملک کی مٹی بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کا پسینہ بہا ہے وہاں ہمارے علماء کرام کا خون بہا ہے۔ تو کیسے ہم علماء کرام کی قربانی کو بھولیں گے؟ کیسے اپنے علماء کرام کے خون پر